بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مشکل مسائل کی گرہ کو کھولنا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، فقہ سے مراد وہ ضمنی قواعد ہیں جو ایک قوم کی طبعی خصوصیات کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں مرتب کیا جاتا ہے۔ سبق کا عنوان ہے فقہ و اجتہاد۔ قرآن مجید کے سورہ توبہ آیت نمبر 122 میں ہے فقہ کے بارے میں اور پڑھیں گے مومنوں کو اور یہ سمجھیں گے یہ مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب نکل پڑیں، فقہ تو کیوں نہ ان کی ہر ایک جماعت میں سے ایک گروہ نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں کسے کہتے اور ہیں، اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف واپس جائیں تاکہ وہ بھی بچیں۔ اس پوری عبارت میں فقہ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے اس کے لغوی معنی کو بیان کیا گیا کہ فقہ کے لغوی معنی شق یعنی گرہ کھولنا، فتح کے معنی کھولنا، اسے دروازہ کھولنا یا گانٹھ کھولنا، اس طرح کے معنی میں فقہ کا لفظ فقہ کے لغوی معنی ہے۔ لیکن فقہ سے مراد کیا ہے؟ فقہ سے مراد وہ قواعد ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں مرتب کیے جاتے ہیں، وہ فقہ اس سے مراد وہ قواعد مراد ہیں فقہ سے۔ قرآن مجید کے اس کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ سب کے سب جہاد کی طرف نکلنا پڑے، یعنی سب کے سب جہاد میں مشغول نہ ہو جائیں، بلکہ ایک جماعت ایک گروہ ایسی ہونی چاہیے جو دین میں سمجھ حاصل کرے، یعنی جس کا کام یہ ہو تفقہ فی الدین، جس کا کام ہو جو دین کے بارے میں غور و خوض کرنے میں اپنا وقت صرف کرے، یعنی فقہا کی ایک جماعت ہو، دین کے بارے میں مسئلے مسائل کے اخذ کرنے اور اس کے احکام مستنبط کرنے کے لیے مستقل ایک جماعت ہونی چاہیے جسے فقہا کی جماعت کہا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں بصیرت عطا کرتا ہے۔ قرآن کی آیت اور یہ حدیث ظاہر کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک میں ہی ضمنی قواعد قرآن و سنت کی روشنی میں مرتب کرنے کا رواج ہو گیا تھا۔ فقہ کے ماخذ، فقہ کے کل 4 ماخذ ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس و اجتہاد۔ سب سے پہلے ہم اجماع کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ قرآن اور سنت وہ واضح ہے کہ یہ مصدر اول مصدر دوم کہا جاتا ہے اس کو، یا پہلی شرعی دلیل اور دوسری شرعی دلیل بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور ادلہ اربع سے تعبیر کیا جاتا ہے اصول فقہ میں کہ ادلہ اربع 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ تو قرآن اور سنت کے بارے میں تو خاص بحث نہیں۔ اجماع کے بارے میں اجماع کو ہم سمجھتے ہیں، اجماع جمع سے مشتق ہے، اس کے معنی اکٹھا کرنا، اکٹھا ہونا ہے، لیکن اسلامی اصطلاح میں مجتہدین اسلام کا کسی مسئلے پر اتفاق اور اتحاد کر لینے کا نام اجماع ہے۔ قرآن کریم کے سورہ نساء آیت نمبر 59 میں کہا گیا اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے میں سے صاحبان امر کی۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت خطا یا گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اجماع کے لغوی معنی تو اکٹھا ہونے، اکٹھا کرنے کے ہیں، لیکن اسلامی اصطلاح میں اجماع کہتے ہیں کہ کسی مسئلے پر امت کے مجتہدین کا اتفاق اور اتحاد کر لینا۔ قرآن کریم کے سورہ نساء میں کہا گیا کہ اللہ، اس کے رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر کی ایک تفسیر بھی کی جاتی ہے کہ صاحبان امر، یعنی جو درجے اجتہاد پر فائز ہیں ان لوگوں کی اطاعت کرو، یعنی وہ اگر کسی مسئلے پہ اکٹھا ہو جائیں تو ان کی اطاعت کرو۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت خطا، یا آپ نے فرمایا خطا کی بجائے گمراہی کا لفظ کا استعمال کیا آپ نے، خطا یا گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، یعنی اکثریت جس طرف ہو اس کی اتباع کی جائے۔ اجتہاد لفظ جہدہ سے مشتق ہے جس کے معنی انتہائی کوشش کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں اجتہاد اس انتہائی کوشش کا نام ہے جو ایک مقنن کتاب اور سنت کی روشنی میں شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اجتہاد کی بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ قرآن مجید نے بار بار مذہبی اور دنیاوی امور میں عقل اور تدبر سے کام لینے کی ترغیب دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی حاکم فیصلہ دینے میں صحیح اجتہاد کرے تو اس کے لیے 2 اجر ہے، اور اگر اس نے اجتہاد میں خطا کی تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ اجتہاد ایک عالم دین کی رائے ہے جو کتاب و سنت اور قیاسات پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کی حیثیت نص کی نہیں ہے کیونکہ اس میں غلطی کا بھی امکان ہے۔ اس پوری عبارت میں اجتہاد کی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے اس کے لغوی معنی کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس کے لغوی معنی انتہائی کوشش کے ہیں، اور اصطلاح میں اجتہاد کہتے ہیں
کی دین کی شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں انتہائی کوشش کرنے کا نام اجتہاد ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی حاکم فیصلہ دینے میں صحیح اجتہاد کرے، یعنی اپنے غور و فکر سے قرآن و سنت کی روشنی میں غور و فکر کر کے کوئی فیصلہ سنائے، اگر اس نے درست فیصلہ سنایا تو اس کے لیے 2 اجر ہے، اور اگر اس نے غلطی بھی کر دی اپنے فیصلہ سنانے میں لیکن اس نے اجتہاد سے کام لیا تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر غور و فکر کا حکم دیا گیا کہ دنیا مذہبی اور دنیاوی امور میں عقل اور تدبر سے کام لینے کی ترغیب دی گئی۔ اجتہاد چونکہ ایک عالم دین کی رائے ہوتی ہے جو کتاب و سنت کی روشنی میں مرتب کتاب و سنت کی روشنی سے اخذ کر کے ایک رائے بناتا ہے اپنی، اور وہ رائے ہوتی ہے اس لیے اس میں غلطی کا بھی امکان ہوتا ہے، اس کو نص کی حیثیت حاصل نہیں ہے، اس لیے اس کی بنا پہ کسی کے بارے میں کسی کے کفر و ایمان کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اجتہاد سے۔ فقہ کا تدریجی ارتقاء، فقہ اسلامی کی تدوین و ارتقاء کے حسب ذیل 5 ادوار تھی۔ نمبر 1، عہد نبوت۔ یہ دور ابتدائی رسالت یعنی 610 عیسوی سے وفات یعنی 632 عیسوی تک ممتد ہے۔ اس دور میں قانون سازی کا ماخذ قرآن مجید ہی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات و اقوال وحی خفی کے حکم میں ہیں۔ نمبر 2، اہل صحابہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فتاوی اجتہاد کا کام ان صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ میں لیا جو مشکات نبوت سے فیض پا کر اپنے تبحر علمی کی وجہ سے مشہور تھے۔ اس دور کے مشہور فقہا خلفائے راشدین عبداللہ ابن مسعود، حضرت عائشہ، حضرت زید ابن ثابت، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ 5 ادوار میں سے پہلا دور عہد نبوت کا ہے۔ اس دور میں قانون سازی کا ماخذ یا مصدر اول کہہ لیجیے قرآن کریم ہی تھا، اور آپ کے جو ارشادات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وحی خفی کے حکم میں تھے۔ تو اس دور میں تو اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ کوئی بھی مسئلہ پیش آتا وہ اس پر وحی نازل ہو جاتی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی خفی کے سے اس کا سوال کا جواب دے دیتے تھے۔ لیکن عہد صحابہ میں اجتہاد کی ضرورت پیش آئی، چنانچہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے مشکات نبوت سے فیض حاصل کیا تھا اور تبحر علمی میں مشہور تھے، جن کا کام یہی تھا، یعنی فقہا کے قبیل سے تھے، وہ یہ کام کرتے تھے کہ کوئی نیا مسئلہ درپیش ہوتا تو اس کے بارے میں وہ اجتہاد سے کام لیتے تھے۔ ان میں خلفائے راشدین، 4 خلفاء، اور اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عائشہ، حضرت زید ابن ثابت، حضرت ابن عمر، ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، یہ سب کے سب مجتہدین صحابہ میں سے شمار ہوتے ہیں۔ تیسرا دور عہد تابعین کا، یہ دور 2 صدی ہجری کے وسط تک جاتا ہے۔ اسلامی حکومت کی وسعت کی وجہ سے افتاء کے مختلف مراکز قائم ہو گئے، جن میں 6 مراکز مشہور ہیں: مدینہ، مکہ، کوفہ، بصرہ، شام اور مصر۔ نمبر 4، دور تدوین۔ یہ دور 2 صدی کے ربع دوم سے شروع ہو کر 3 صدی کے آخر تک ممتد ہے۔ جلیل القدر فقہا اسی دور میں پیدا ہوئے اور امت نے ان کی فقہی سیادت کو تسلیم کیا اور ان کی مدون فقہ کی پیروی شروع کر دی۔ نمبر 5، دور تکمیل و تقلید۔ یہ دور 4 صدی عیسوی سے شروع ہو کر 7ویں صدی تک پھیلا ہوا ہے۔ اس دور میں تقلید شروع ہو گئی، فقہا اور ائمہ کی فقہ پر بڑی بڑی کتب مدون ہونے لگیں، مسائل کی تحقیق میں جدل کی خوب گرم بازاری رہی۔ نمبر 6، دور تقلید محض۔ اس دور میں مجتہد فقہا کی قلت ہو گئی اور تقلید محض کی ضرورت کے تحت تقلید محض کے وجوب کا فتویٰ دیا جانے لگا، کیونکہ اجتہاد کے شرائط پورا کرنے والے علماء نہیں رہے۔ یہ 5 دور تو دور اجتہاد کے ارتقاء کا دور ہے، لیکن اس میں جو 6واں دور ہے، جس میں پھر وہ اجتہاد کے درجے پہ فائز علماء کرام نہ پائے جانے کی وجہ سے تقلید محض کا فتویٰ دیا جانے لگا کہ اب کسی ایک شخصی تقلید جو ہے واجب ہو گئی ہے۔ عہد تابعین 2 صدی ہجری کے وسط تک یہ دور ہے، اور دور تدوین کا جو دور تھا وہ 3 صدی کے آخر تک۔ اس دور کے جو مجتہدین تھے انہی کے بتائے ہوئے اصول کی روشنی میں انہی مکتب فکر بنے، اور وہ 4 مشہور مکتب فکر ہیں، ان کے بارے میں ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اور 5ویں دور میں تدوین کا کام مکمل ہو گیا اور تقلید شروع ہو گئی، لیکن تقلید محض یا تقلید شخصی 6 دور میں۔ یہی مکاتب فکر۔ فقہ حنفی۔ حنفی مسلک کوفہ میں پیدا ہوا۔ کوفہ ملک عراق میں فقہا کا مرکز تھا۔ فقہ حنفی کے بانی حضرت نعمان بن ثابت ہیں۔ امام ابو حنیفہ 80 ہجری مطابق 699 عیسوی کو کوفہ میں پیدا ہوئے
اور 150 ہجری مطابق 767 عیسوی کو وفات پا گئے۔ فقہ حنفی خلفائے عباسیہ کا سرکاری مذہب رہا ہے۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ، مصر، شام اور لبنان میں حنفی مسلک چلا آ رہا ہے۔ حکومت تیونس، افغانستان، ترکستان، ہند و پاک اور چین کا یہی مذہب غالب رہا ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتب میں جامع صغیر، جامع کبیر، مبسوط، زیادات، السیر الصغیر، السیر الکبیر، امالی محمد اور کتاب الخراج ہیں۔ فقہ مالکی دوسرا مشہور فقہی مسلک۔ مذہب مالکی کا مولد مدینہ منورہ ہے۔ اس کے بانی حضرت مالک بن انس ہیں۔ مالکی مذہب حجاز، مغرب اقصی، اندلس، الجزائر، تیونس، طرابلس، بالائی مصر، سوڈان، بحرین اور کویت میں پھیلا ہوا ہے۔ فقہ مالکی کی بنیادی کتاب مدونۃ الکبریٰ ہے۔ اس کے علاوہ مختصر کبیر، مختصر اوسط، مختصر صغیر اور کتاب المبسوط علی مذہب المالکیہ بھی مالکی فقہ کی کتابیں ہیں۔ فقہ شافعی، اس فقہ کے بانی محمد بن ادریس شافعی ہیں۔ اس مذہب کے مقلدین شام، لبنان، انڈونیشیا، حجاز، ایران اور ہند و پاک میں پائے جاتے ہیں۔ فقہ شافعی کی مشہور کتابوں میں امام شافعی کی رسالہ فی ادلۃ الاحکام اور کتاب الام ہے۔ یہ دونوں کتابیں امام شافعی کی ہیں، اسی پہ شافعی مسلک کی بنیاد ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ہیں لیکن بنیاد اصل یہی دو کتابیں ہیں۔ فقہ حنبلی، فقہ حنبلی کے بانی ابو عبداللہ احمد بن حنبل ہیں۔ فقہ حنبلی کی بنیاد امام احمد بن حنبل کی مشہور کتاب مسند احمد بن حنبل پر ہے۔ اس کے علاوہ فقہ حنبلی میں اشرم اور ابن راہوے کی کتاب السنن بھی کافی مشہور ہے۔ شیعہ فقہی مکاتب فکر۔ نمبر 1 شیعہ امامیہ، یہ فرقہ 12 اماموں کا قائل ہے، اسے اثنا عشری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فقہ میں حضرت امام جعفر صادق کو اپنا امام مانتے ہیں۔ نمبر 2 شیعہ زیدیہ، یہ بھی ایک فقہی مسلک ہے جو اپنا امام زید ابن علی ابن حسین کو مانتے ہیں۔ نمبر 3 شیعہ زیدیہ، یہ فرقہ 4 صدی ہجری میں مصر میں ظاہر ہوا، جو امام جعفر صادق کے بیٹے امام اسماعیل کی طرف منسوب ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ ہے کہ فقہ کی حقیقت کو فقہ اور اجتہاد کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے فقہ کی حقیقت کو سمجھا، اس کی لغوی اصطلاحی اور اس کی اہمیت کو سمجھا، پھر اس کے بعد فقہ کے ماخذ کون کون سے ہیں وہ پڑھا، پھر فقہ کا تدریجی ارتقاء کیسے ہوا، کتنے عہد میں ہوا، پھر فقہی مکاتب فکر کون کون سے مشہور